درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس مشکل دور میں عرس ویلی اور گھاٹی میں صحابہ کرام کو اور تمام مسلمانوں کو وہ کون سی ایسی چیز تھی جو وہاں انہیں روکے ہوئی تھی، وہاں ٹھہرائے ہوئی تھی، یہ جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ اتنی ساری مصیبتیں، اتنی ساری پریشانیاں اور اتنی ساری مشکلوں کو جھیل کر کے بھی وہ لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے نکلے نہیں۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی جو ان کو وہاں روک کر کے رکھی تھی؟ آپ جب ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے اور اس چیپٹر کو پڑھیں گے اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایمان کا نور تھا جو ان کو وہاں روک کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی جو ان کو وہاں روک کے رکھی ہوئی تھی، اور کوئی دوسری طاقت نہ تھی، اور کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جو ان کو انکریج کرے کہ نہیں یہاں ٹھہرے رہنا ہے، اس مشکل دور سے بھی تمہیں نکل کر کے نہیں جانا ہے۔ وہ صرف ایمان اور اسلام کا نور تھا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور دوسرے لوگ اس محبت کو اور اس ایمانی نور کو سمجھ نہ سکے۔ صحابہ کرام کے ایمان کی انہوں نے تعویلیں کی اور الگ الگ ریزنز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کیوں اسلام کے دامن میں وہ لوگ آئیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں تھوڑا جاننا ضروری ہے جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں، اور ان غلط فہمیوں کو کاؤنٹر کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لیفٹ ونگ کی بغاوت اور ریوولٹ تھی رائٹ ونگ کے خلاف، یعنی جو مالدار اور عیاش لوگ تھے ان کے خلاف غریب اور مظلوم لوگوں کی بغاوت تھی، اور یہ بغاوت کرتے ہوئے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہتے ہیں دیکھو، آپ دیکھو گے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ بہت غریب تھے، غلام تھے، مظلوم لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ آگے چل کر کے جو ہے ہماری حالت درست ہو جائے گی، ہماری فنینشیل اور اکنومیکل حالت جو ہے وہ سدھر جائے گی۔ اس لالچ میں آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ان کا جو خیال ہے اور جو ان کا یہ وہم و گمان ہے اس سے اور حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ ہم غریب ہیں، مظلوم ہیں، غلام ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے اور ہمارے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی جب ہم اسلام قبول کر لیں گے، تو آپ دیکھیں کہ جب مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے بادشاہت کی پیشکش رکھی اور سرداری کی پیشکش رکھی، مال کی پیشکش رکھی، اور آپ کے سامنے یہ تجویز اور یہ پلان رکھا کہ آپ بادشاہ بن جائیں، آپ کو مال چاہیے تو مال لا کر کے ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، جتنی دولت چاہیے اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں آپ کے لیے، سردار بننا چاہتے ہیں آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان چیزوں کو قبول نہ کیا، اور صحابہ کرام کا بھی مقصد یہ مال و دولت حاصل کرنا ہوتا یا اپنی فنینشیل حالت کو درست کرنا ہوتا تو آپ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پریشر ڈالتے کہ یا رسول اللہ آپ اس پیشکش کو قبول کر لیجئے، ہماری حالت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہجرت کا حکم آیا کہ مکہ کو چھوڑنا ہے، صرف ایک حکم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر لوگوں نے اپنی ساری زندگی بھر کی کمائی، اپنی ساری جائیداد، ساری دولت، اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے وہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ اگر جن لوگوں کو صرف بغاوت کرنا تھا یا مال و دولت حاصل کرنا تھا، کیا وہ لوگ اس طرح کا عمل کریں گے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں؟ یہاں جب یہ سوشل اور اکنومیکل بائیکاٹ ان کا کیا گیا تھا یہاں مکہ المکرمہ میں، اور جب یہاں ان کی حالت یہ تھی کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ان کے پاس بآسانی نہیں پہنچتا تھا، تجارت کا ایک مال بھی ان کے ہاتھوں تک نہیں جاتا تھا، ان کے بچے روتے بلکتے تھے، کھانے کی چیزیں موجود نہیں تھیں، تو اگر صرف اپنی مالی حالت درست کرنے کے لیے اور اپنی فنینشیل حالت درست کرنے کے لیے اگر یہ بغاوت ہوتی تو لوگ اس طرح سے عمل کرتے کہ وہاں جا کے گھاٹی میں 3 سال تک ٹھہرے ہوتے۔ تو آپ جتنی کتابوں کی اور سیرت کا اور حقیقت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کے جو لوگ ذہنوں میں خیالات پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد صرف لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہے، دین سے دور کرنا ہے، ان کے خیالات کو گمراہ کرنا ہے، ان کی فکری جو سوچ ہے، جو فکر اور سوچ ہے
اس کو برباد کرنا ہے اور تباہ کرنا ہے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ایسے بظاہر ایک جملوں میں کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن جب آپ حقیقت کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت اس بات کو جھٹلا دیتی ہے کہ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آئے، تو وہ اس لیے لے آئے کہ یہ جو اسلام دین ہے وہ ہر طرح کے ظلم و ستم سے لوگوں کو روکتا ہے، اور آپس میں ایکوالٹی، مساوات، عدل و انصاف، جسٹس، اس طرح کی چیزوں کو قائم کرتا ہے۔ تو جو لوگ ظالم تھے، مغرور تھے، سرکش تھے، ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی، وہ اس کے خلاف ہوئے اور اس کے خلاف برسر پیکار ہوئے، اس کے خلاف انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، اس کو روکنا شروع کر دیا۔ لیکن جو لوگ مظلوم تھے، جو غریب تھے، ان کو معلوم تھا کہ انصاف اگر ہمیں کہیں مل سکتا ہے تو یہاں آ کر کے مل سکتا ہے، اگر ہم اچھی زندگی کہیں گزار سکتے ہیں تو یہاں آ کے گزار سکتے ہیں، اللہ و رسول کے فرمان پر اگر کہیں عمل کر سکتے ہیں تو اسلام کے دامن میں آ کے کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ساتھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دین سرکشی سے روکتا ہو، ظلم و ستم سے روکتا ہو، اور عدم مساوات، ان ایکوالٹی سے روکتا ہو، تو جو لوگ اس تجارت میں مشغول ہیں، اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، وہ کیوں دین اسلام کو قبول کریں گے اور کیوں دین اسلام کی حمایت اور فیور کریں گے؟ لیکن جو لوگ ایسے ہیں، ان سب کاموں میں ہے ہی نہیں، بالکل ان سب کاموں سے دور ہیں، دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے لوگ ضرور اسلام کی مدد کریں گے، اسلام کے دامن میں آئیں گے اور اسلام کو قبول کریں گے۔ یہ وجہ تھی کہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، سرکشی کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، یہ عدم مساوات جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اور جو لوگ بھی اس آواز کے اسلام کی آواز بنے اور اسلام کے ساتھ آئیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں غریب اور غلام اور امیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں گے آپ کو غریب بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اس میں آپ کو غربا بھی نظر آئیں گے، آپ کو اس میں امیر لوگ بھی نظر آئیں گے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مالدار لوگ تھے لیکن حق کے ساتھ کھڑے رہے، ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگ جو ہے ایک ساتھ اس اسلام کے چھتری کے نیچے اور اس کے شامیانے کے نیچے اس طرح سے لوگ جمع ہوئے، اور اس میں یہ کوئی سچائی نہیں ہے کہ یہ رائٹ ونگ کی خلاف جو ہے لیفٹ ونگ کی بغاوت تھی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا۔ اس طرح سے کی جو فکری باتیں اور لوگوں کی سوچ خراب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں پر ہمیں بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔